یہ شام سے کچھ پہلے کا وقت تھا جب میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ میں نے عصر کی نماز ادا کی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جیسے ہی قرآن رکھنے کے لیے اٹھی، کھڑکی سے سرکتے ہوئے پردے سے باہر کا نظارہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ عابد باہر موجود تھا اور کسی شخص کے ساتھ دھیمے لہجے میں کسی معاملات پر بات کر رہا تھا۔ اس کی حرکات اور سکنات، لہجہ اور تاثرات کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہوگا۔ اس شخص کی اس جانب پشت تھی اور اب تھوڑا سا اس کے کان کے پاس جھکا ہوا کچھ کہہ رہا تھا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس معاملات پر بحث کرتا ہے، ورنہ وہ تو کسی کو اپنے گھر کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا، صرف ان لوگوں کو جن کو وہ اپنی باتوں میں پھیلا پھسلا کر اپنا مطلب کا کام نکلوانے کے لیے مجھے استعمال کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو ہی شام کے وقت ہمارے گھر کے قریب بلاتا ہے اور اسے ڈیلنگ کرتا ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے دل کو تھام کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو لڑکنے لگے۔ یہ میری کیسی غلطی تھی جس کی سزا میں آج تک بھگت رہی تھی۔ کاش کہ مجھے اس وقت موت آ جاتی، لیکن وہ کام نہ کرنا پڑتا جس کام کے لیے وہ شخص مجھے مجبور کرتا تھا۔ آج پھر وہی بات ہوئی، آج پھر وہی وحشت ناک کھیل ہوگا اور وہ میرے جسم کو نوچ نوچ کر کھائے گا اور اس کے بدلے میں وہ عابد کی جیب گرم کرے گا۔ میں صبح تک اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میرے بچے کیا سوچیں گے؟ میرے بارے میں 100 طرح کے سوالات ہیں، میرے ذہن کی اسکرین پر امٹ کر چل رہے تھے۔ کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ میں خود کو بچا لیتی، لیکن میں آج کسی بھی صورت اس شخص کے چنگل میں نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جن لوگوں سے معاملہ طے کرتا ہے وہ انسان نہیں، حیوان ہوتے ہیں، اور حیوانوں کی طرح اپنے پیسوں کی ایک ایک پائی وصول کرتے ہیں۔ وہ میرے جسم پر یوں ان گنت نشان چھوڑ کر جاتے ہیں جو میرے جسم سے زیادہ میری روح کو تکلیف دیتے ہیں اور میری روح کو کرچیوں میں بکھیر دیتے ہیں۔ میں اپنے پروردگار کا کیسے سامنا کروں گی؟ کس منہ سے وہ کھیل کھیل کر میں فجر کی نماز کے لیے اس کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاؤں گی؟ میں اس سے بارہا معافی مانگ چکی تھی، میں اپنے ایک ایک غلطی پر نادم تھی، لیکن وہ کیوں نہیں مجھے اس چنگل سے آزادی دے رہا؟ آخر وہ کچھ کیوں نہیں کرتا؟ میری آنکھیں فریادوں اور دعاؤں کو زائل کر دیتا ہے۔ اس شخص کو مجھ پر مسلط کر دیا ہے جو مجھے انسان ہی نہیں سمجھتا اور میرے جسم سے کھیل کے دوسروں کو بھی کھیلنے کا موقع دیتا ہے۔ حالانکہ میں اس کی عزت ہوں، اس کا فرض ہے کہ وہ ہر طرح سے میری حفاظت کرے۔ میں نے اس سے محبت کی اور آج تک اس محبت کو نبھا رہی ہوں۔ میں اس کے ہر ایک ایک حق کو ادا کرتی ہوں اور کبھی اس کی حق تلفی یا خیانت نہیں کی، لیکن وہ شخص ہے کہ مجھے خود مجبور کرتا ہے کہ میں اس کے حق سے کسی کو کھیلنے دوں۔ وہ مجھے اپنی عزت تک نہیں سمجھتا، بلکہ ہر روز نئے نئے حیوانوں کو لا کر مجھ پہ مسلط کر دیتا ہے اور پھر تماش بین بن کر وہ تماشے دیکھتا ہے۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ایک بار پھر خود کو پردے کو ہلکا سا سرکا کے باہر دیکھا۔ وہ شخص کو لے کر اندر کی جانب بڑھ رہا تھا اور یہ دیکھ کے میری دھڑکنیں وہیں تھم گئی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ کیا وہ اندر آ کر کیا کہے گا، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ چاہے دل میرا کہ اس کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے دوں، لیکن میں جانتی تھی کہ خودکشی حرام ہے۔ اس دنیا کو عذاب بنانے کے بعد میں اپنی آخرت کو کبھی بھی عذاب بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور ہر بار یہی سمجھتی کہ یہ خدا کی طرف سے کوئی آزمائش ہے جس پہ مجھے صبر کرنا ہے اور وہ مجھے کوئی نہ کوئی راہ دکھا دے گا۔ لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ اب صبر کر کر کے بھی میں تھک جاتی، اور صبح بھی اپنے صبر بھی آپ کو کوئی اجر نہیں دیتا، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آج کچھ اور ہو جائے گا۔ آج کی رات کے بعد میری زندگی کو ایک نیا موڑ ملنے والا ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں سوجی، اور جب میں نے دیکھا کہ قدموں کی آواز کمرے کے باہر آ رہی ہے، میں جلدی سے اٹھی اور قرآن مجید جسے میں نے پڑھ کر ابھی رکھا تھا اسے اٹھایا اور اپنے بغل میں دبا لیا۔ وہ ایک چھوٹا سا قرآن مجید تھا جو آسانی سے میری باہوں میں آ گیا، اور میں نے خود پر چادر لپیٹ لی اور جا کر بچھی ہوئی جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئی کہ شاید وہ لوگ مجھے اس حالت میں دیکھ کے مجھ پہ رحم کر لیں۔ ایک دم سے دروازہ کھلا اور مجھے یوں لگا جیسے میرا دل حلق میں اٹک گیا ہو۔ ریحانہ! عابد کی پکار پر میں نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ کاش وہ اس وقت میری نظروں سے غائب ہوتا، اور یا پھر میں یوں زمین میں سما جاتی کہ اسے نظر ہی نہ آتی۔ میں نے بے بس نظروں سے پلٹ کر دیکھا اور وہ میری آنکھوں کی بے بسی اور ان پر چمکتے ہوئے آنسوں سے نظر ہٹا کر اس شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ شخص اس کے پاس ہی کھڑا تھا، لیکن مجھے اس شخص کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ میں بس عابد کے چہرے کو گھور رہی تھی، اور وہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ یہ فیروز صاحب ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ آج رات ان سے ملاقات کر لو اور جیسا یہ چاہتے ہیں بالکل ویسا ہی کرو۔
گھبرانا مت، میں یہی موجود ہوں، میں بچوں کو سلا دوں گا۔ اور میں بے بسی سے اس کی جانب دیکھتی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو لڑک کر میرے گالوں پر نکلے، لیکن اس شخص کو کوئی رحم نہ آیا۔ وہ یہ کہہ کر واپس چلا گیا اور دوسرا شخص اندر داخل ہوا، اور میرا جی چاہا کہ میں چیخ کر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دوں اور اسے چیخ چیخ کر کہوں کہ میں نہیں کھیلنا یہ وحشتناک کھیل، مجھے تمہاری بات نہیں ماننی۔ لیکن میں اس کی عام سی باتوں میں بھی ڈھکی ہوئی دھمکی کو اچھی طرح پہچانتی تھی اور اس بات سے لرز جاتی تھی جب وہ اپنی دھمکی پر عمل کر دے گا اور میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دوں، یا پھر اس پشت پر کھڑے ہوئے شخص کا منہ نوچ ڈالوں اور اسے بتاؤں کہ کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ کیا تمہاری اپنی عزت نہیں ہے جو تم دوسروں کی عزت کو نوچنے کے لیے آ گئے ہو؟ اور اس کے لیے تم نے ڈھیروں پیسے دیے ہیں۔ اگر تم یہی پیسے کسی غریب کو دے دو تو شاید اس کی دعائیں تمہاری زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے کافی ہوں۔ تم لوگ کس قدر نفس کے غلام ہو جو ایک عورت کو پردے میں دیکھ کر بھی شرم نہیں کر رہے۔ لیکن یہ سب کچھ میری مجبوری تھا اور میں جانتی تھی کہ مجھے ہر حال میں یہ سب کچھ کرنا ہے کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ میں نے جائے نماز کو سمیٹا اور میز پہ رکھ دی اور پلٹ کر اس شخص کو دیکھا اور اسے دیکھ کے حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ تقریباً 50 سالہ شخص تھا، باروب انسان جس نے بہترین لباس پہنا ہوا تھا اور انداز و اعتبار سے کسی اچھے گھرانے کا فرد معلوم ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی اور اس کے چہرے کے تاثرات عجیب تھے۔ میرا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ میری جانب بڑھا اور میں الٹے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی کہ چاہے وہ 50 سال کا ہے یا 100 سال کا، وہ ایک مرد ہے اور مرد ہمیشہ نفس کی غلامی کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہماری بیٹی ہے، ہم عمر ہے یا بہو ہے، انہیں بس لڑکی چاہیے ہوتی ہے اور وہ اس پر اپنی ہوس کو مٹا کر بنا کسی پچھتاوے کے اس سے پچھتاووں کی زد میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کیا اسے میری آنکھوں کی بے بسی نظر نہیں آ رہی؟ کیا وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ جیسے میں کوئی طوائف ہوں اور اسے للچا کر اپنا جسم فروخت کروں گی؟ کیا اسے میرے چہرے سے پھوٹتی ہوئی بے بسی اور مایوسی نہیں نظر آ رہی؟ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسرے مردوں کی طرح مجھ پر مسلط ہو کر وہی سب کچھ دیکھے گا جو اس کا دل اسے دکھائے گا، جو اس کی آنکھوں پر مدھی ہوئی لالچ کی پٹی اسے دکھائے گی۔ وہ میرے بھرپور تنے ہوئے سینے کو دیکھے گا، لیکن اس میں دھڑکتے ہوئے دل کو نہیں دیکھے گا جو غم کی آگ سے پھٹا جا رہا ہے۔ شاید وہ میری نشیلی آنکھوں پر مر مٹے، لیکن وہ ان میں جھلکتی ہوئی سرخی کو نہیں دیکھے گا جو بے بسی سے رونے کی وجہ سے اتر آئی۔ وہ میرے جسم کی سفید پھوٹتی ہوئی رنگت کو دیکھے گا، لیکن وہ اس میں اتری ہوئی زردی کو نہیں دیکھے گا جو اس کے خوف کے باعث اتر آئی۔ وہ میرے ہونٹوں کے لمس پہ مر مٹے گا، لیکن وہ اس پر بکھرتی ہوئی اس فریاد کو کبھی نہیں سن پائے گا جو میرے لبوں میں دب کے رہ جائے گی۔ میری جوانی کی دیوانگی اسے پلٹنے پہ مجبور کر دے گی، لیکن وہ پلٹ کر نہیں دیکھے گا کہ اس کی لالچ نے میری روح پر ان گنت نشان چھوڑ دیے ہیں۔ میں نے خود کو بالکل حالات کے سپرد کر دیا۔ میرے سینے کے ساتھ رکھا ہوا وہ قرآن میرے پاس آخری سہارا تھا اور آج میں نے خود کو اس کے بھروسے چھوڑ دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ شخص جو بھی کرے اب اس کا حساب وہ جانے، اس کا خدا جانے اور میرا قرآن جانے۔ مجھے اب اس کے سامنے کوئی فریاد نہیں کرنی، مجھے آئے روز کسی کی منت سماجت نہیں کرنی، مجھے چیخ چیخ کر نہیں رونا، مجھے کسی کے پیروں میں نہیں بیٹھنا۔ جب خدا نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے تو پھر یہی صحیح، میں بھی آج وہ انت دیکھ لینا چاہتی ہوں۔ اور اگر پھر بھی میرا انصاف خدا نے نہیں کیا تو میں جانتی تھی میں پھر بھی وہ قدم اٹھاؤں گی جو مجھے ہمیشہ کے لیے اس بے حیا دنیا سے نجات دے دے، جس کے بعد کوئی بھی مجھے نوچنے کے لیے نہ آئے اور نہ ہی کبھی مجھے اپنے آپ سے گھن محسوس ہو۔ پھر ایک ہی گناہ کر دوں گی جس کے بعد کسی اور گناہ کی گنجائش ہی نہ رہے۔ میں نے پلکیں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا جو ابھی بھی میری آنکھوں میں گھور رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا اور مجھ پر جھکنے لگا۔ میں بے اختیار پیچھے ہو گئی۔ میں اب بالکل بیڈ کے کنارے پہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے زور سے اپنی آنکھوں کو میچ لیا۔ جب وہ شخص میری طرف جھکا اور میرے کان کے قریب اس نے وہ سرگوشی کی کہ میں نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی اور اپنا لرزتا ہوا دل تھام کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اپنے اس قرآن پہ رکھ لیا۔ یقیناً اب میرا وقت آن پہنچا تھا
اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا، لیکن میں آج کی رات کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی، جو میرے ذہن میں اپنی ان گنت یادیں چھوڑ کر رہ جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بچپن سے ہی بد نصیب پیدا ہوئی ہوں۔ آنکھیں کھولی تو اپنے باپ کا سایہ اپنے سر پر نہیں دیکھا، اور جب ماں کو پہچاننے کے قابل ہوئی تو وہ بھی مجھ سے چھین لی گئی۔ میں تقریباً 10 سال کی تھی جب امی کی وفات ہو گئی۔ میرے والدین نے پسند کی شادی کی تھی، اور میری والدہ کو میرے ابو نے سارے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر حاصل کیا تھا۔ وہ ان کی محبت تھی جسے انہوں نے امر کر دیا، لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا اور وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد میری ماں جب تک زندہ رہی اس نے اس بات کا بدلہ چکایا، اور ان کو مرتے دم تک اس بات کو باور کروایا گیا کہ اچھے اور شریف گھر کی لڑکیاں کبھی پسند کی شادی نہیں کیا کرتی۔ جب تک ابو زندہ رہے تب تک کسی نے بھی امی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی میں اتنی جرأت تھی کہ ان کو انگلی اٹھا کر بات کر سکتا۔ وہ ہر اٹھنے والی انگلی کو توڑ کر رکھ دیا کرتی۔ جب تک ابو زندہ رہے تب تک کسی نے بھی یہ سب نہیں کیا۔ لیکن جیسے ابو کی وفات ہوئی تو میں پیدا ہونے والی تھی۔ ابو کو 3 ماہ کا حمل تھا جب میرے والد ہارٹ اٹیک سے چل بسے، اور میرے ددیال والوں نے میری ماں پر دنوں کو تنگ کر دیا۔ شاید وہ میرے ابو کی آنکھیں مونتے ہی میری ماں کو اس گھر سے روانہ کر دیتے، لیکن اگر میں امید نہ ہوتی وہ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ امی ان کے بیٹی کی اولاد کو لے کر کہیں چلی جائیں۔ میری دادی اور چچا کا خیال تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا کریں گی بچہ ان سے لے لیا جائے گا اور ان کو اس گھر سے چلتا کریں گے، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ میرے والد نے وفات سے پہلے وہ گھر امی کے نام کروا دیا تھا تب ان کی مجبوری بن گئی۔ انہوں نے امی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ گھر چچا کے نام کروا دیں، لیکن امی نے ہر مار کو برداشت کر لیا، لیکن اس بات پر کبھی بھی راضی نہ ہوئی کہ وہ اپنے شوہر کا دیا گیا وہ گھر میرے چچا کے نام کر دیں اور اس سے دستبردار ہو جائیں۔ ان کے سسرال والے پہلے ہی ان سے کم نفرت نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے امی پر ہر وہ ظلم و ستم توڑا جو توڑنے کے قابل نہیں تھا، حتیٰ کہ انہیں حمل کے آخری دنوں میں بھی کسی جانور کی طرح کام کرنے پہ مجبور کیا جاتا۔ وہ سارا دن گھر میں کام کرتی ہیں اور میری چچی کی خوشامدیں کرتی ہے، اس کے بدلے میں انہیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ میرے چچا کے ہاں ایک عرصے سے اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، اور میری چچی اس بات سے خار کھاتی تھی کہ ان کی دیورانی کے ہاں بچہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، جب وہ بچے جیسی نعمت سے مایوس ہیں، اور شاید ان کا یہی حسد تھا۔ شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ خدا نے انہیں کبھی بھی اس نعمت سے نہیں نوازا۔ جس رات میں پیدا ہوئی اس رات بھی امی کو بہت تکلیف کا نشانہ بنایا گیا کہ یہ منحوس عورت ہے جو پہلے ہمارے بیٹے کو نگل گئی اور اب بیٹی پیدا کر کے ہمارے سینوں پر مونگ دلنے کے لیے چھوڑ دی، اور وہ سب مجھ سے ایسی ہی نفرت کرنے لگے جیسے کہ میری ماں سے کرتے تھے۔ وہ گھر بس نام ہی امی کے تھا، اس کے علاوہ امی کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس گھر پر، اس شخص میں، اس گھر میں وہ سب لوگ مسلط تھے جو امی پر ظلم و ستم کیے رکھتے، اور امی کے بھائیوں نے کبھی پلٹ کر بھی ان کا حال دریافت نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پسند کی شادی کی اور ان کی عزت نیلام ہو گئی۔ یہی تو ہمارے معاشرے کا دوگلا قانون ہے کہ جب بھائیوں کو پسند کی شادی کرنی ہوتی ہے تو بہنیں ان کا ساتھ دیتی ہیں، لیکن جب بات بہنوں پہ آئے تو بھائی قتل و غارت پر اٹھاتے ہیں اور عزت کے نام پر بہنوں کو درگور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ شخص کو پا لیتی ہے جسے وہ محبت کرتی ہے تو پھر تا عمر نفرت کا نشانہ بنا دی جاتی ہے اور ہر تعلق ختم کر دیا جاتا ہے۔ بالکل امی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب میرے ددیالی رشتہ داروں نے یہ سمجھا کہ ان کا کوئی بھی وارث نہیں ہے اور پیچھے والے ان کی کبھی بھی خیر خبر نہیں رکھتے، تو انہوں نے اپنی مرضی کے پہاڑ ان پر توڑے اور میری پیدائش کے 3 دن کے بعد ہی ان سے دوبارہ کام کروانا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن گھر میں کام کرتی، گدھوں کی طرح ان سے کام لیا جاتا، اور تب جا کر ان پر وقت 2 وقت کی روٹی چننے والے میسر ہوتے۔ آہستہ آہستہ میں بڑی ہونے لگی اور مجھے امی پر یہ غیر مساوی سلوک سمجھ میں آنے لگا۔ پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سب میری سمجھ میں آنے لگا۔ شاید ہی ان کو اس چیز کی سزا دی جاتی ہے کہ ان کی وجہ سے میرے باپ نے ان کے فیصلے سے بغاوت کی۔ وہ اکثر راتوں کو ابو کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، اور اس وقت روتی کہ میں بھی اٹھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگ جاتی۔ کافی مشکلوں سے انہوں نے خود کو سنبھالا۔ وہ لوگ مجھ پر اس قدر ظلم و ستم تو نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی مجھے وہ پیار نہیں دیا جاتا جو ملنا میرا حق تھا۔ میں نے اپنے باپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ان سے والہانہ محبت کرتی تھی۔
صرف ان کی بہادری اور ان کے فیصلوں کے لیے، اور صرف اس بات کر کے وہ اپنی محبت پر یوں ڈٹ گئے کہ پوری دنیا سے بغاوت کر لی۔ کاش زندگی ان کا ساتھ دیتی تو ان کے ساتھ ہماری زندگی جنت ہوتی۔ وہ کبھی بھی امی کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیتے اور ان لوگوں کے ساتھ نہ جانے کیا کرتے جو میری امی کو دن رات رلاتے رہتے ہیں، جن کے سامنے آج میری امی ایک نوکر سے بھی کم حیثیت رکھتی ہیں۔ سارا دن ان کے سامنے ان کی جی حضوری کرتی ہیں اور تب جا کر وہ میری امی کو 2 وقت کا نوالا دیتے ہیں۔ بہت مشکلوں اور محنتوں کے بعد میری امی نے مجھے ان سے اسکول بھیجنے کی درخواست کر کے ان سے اجازت لی اور مجھے قریبی سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ میری پڑھائی میں بہت اچھی تھی، لیکن پھر بھی گھریلو معاملات میرے ذہن پہ بہت سے اثرات مرتب کرتے اور میں ہمیشہ اپنی امی کے لیے پریشان رہتی۔ میں ہمیشہ سوچتی کہ جب بڑی ہو جاؤں گی جی بھر کے پڑھوں گی اور اپنی امی کو لے کے الگ گھر میں چلی جاؤں گی، جہاں پر نہ ان پر ظلم و ستم کرنے والی دادی ہوں گی اور نہ ہی میرے چچا چچی، جہاں پر میں بس ہوں گی، امی ہوں گی اور میں امی کی جی بھر کے خدمت کروں گی۔ لیکن مقدر نے مجھے اس سب کا موقع نہیں دیا۔ امی ہمیشہ نماز کی پابندی کرتی تھیں اور مجھے بھی انہوں نے نماز اور قرآن کی طرف راغب کیا۔ وہ کبھی بھی اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہوئی۔ کبھی کبھار میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کو برا نہیں لگتا؟ تو وہ کہا کرتی کہ اللہ نے مجھے تمہارے ابو کی صورت میں اس نعمت سے نوازا تھا کہ وہ تا عمر میں نہیں بھول سکتی، اور اب اگر مجھ پہ حالات تنگ ہیں تو مجھے گھبرانا نہیں چاہیے۔ صرف میرے لیے کوئی راستہ وہ نکالے گا، اور ہمیشہ کے لیے میں نے ان کی اس بات کو پلے سے باندھ لیا کہ جب بھی وقت اور حالات آپ پر تنگی ظاہر کرنے لگے تو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر لو اور بس یہ سوچ لو کہ کل اس نے اس سے بھی تو نوازا تھا۔ اگر آج وہ حالات کو تھوڑا مشکل کر رہا ہے تو صبر کر لو، شاید وہ اس سے بہترین نوازے۔ لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کب مجھے اس نے امی کے بعد کسی ایسی نعمت سے نوازا ہو کہ میں اسے یاد کروں اور وہ اپنے برے اور مشکل وقت کو گزار لوں۔ تقریباً اس وقت میں 8 سال کی تھی جب امی کو ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا، لیکن ان کا کبھی بھی مکمل علاج نہیں کروایا گیا، تو وہ ہر روز پیناڈول سے اپنا گزارا چلا لیتی اور پھر اس قابل ہو جاتی کہ گھر کے کام کاج کر سکتی۔ 1-2 بار ڈھکے چھپے الفاظوں میں انہوں نے کہنے کی کوشش کی، لیکن ان پر اس قدر سختی کی گئی کہ دوبارہ انہوں نے کبھی علاج کا نام ہی نہیں لیا، اور وہ ہلکا ہلکا رہنے والا بخار بگڑ کر ایک بڑی بیماری کی شکل اختیار کر گیا جو میری امی کو اندر ہی اندر کھا گئی۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ان سے کام نہیں ہو پاتا اور وہ اس قدر لاغر اور کمزور ہو چکی ہیں کہ چارپائی سے ہی نہیں اتر پاتی، تب انہوں نے میری امی کو ڈاکٹر کو دکھایا، اور اس وقت ڈاکٹر نے یہ کہہ کر جواب دے دیا کہ وہ ایک جان لیوا کینسر کا شکار ہے اور 2 سال کے عرصے سے وہ اس بیماری سے لڑ رہی ہے۔ اور میں کہا کرتی ہوں کہ وہ تو کبھی سے لڑی ہی نہیں، انہیں تو بس اپنے آپ کو اس بیماری کے حوالے کر دیا۔ شاید وہ ان کی احسان مند ہوگی کہ وہ بیماری ان کو موت کے قریب لے گئی اور ان کی جان چھوٹ گئی دنیا کے ظلم و ستم سے۔ میں تو اب کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور اس رات انہوں نے مجھے گلے لگا کر بے انتہا پیار کیا اور پھر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھے بتانے لگی کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر میں تمہارا ساتھ چھوڑ جاؤں تو خود کو کبھی بھی اکیلا نہ سمجھنا۔ میں تو بہت چھوٹی تھی، لیکن حالات نے مجھے اس قدر سمجھدار بنا دیا تھا کہ میں ان کی ہر ایک بات کو سمجھتی تھی۔ وہ اٹھی اور اپنا قرآن مجید اٹھا کر لے آئیں اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ جب بھی خود کو اکیلا سمجھو تو اس قرآن مجید کو کھول لیا کرو اور اسے پڑھنے لگ جایا کرو، اس میں تمہیں ہر بات کا جواب ہے، یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے تمہیں خدا کے حوالے کیا اور میں ان سے لپٹ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ امی جب آپ کے بغیر مجھے رہنا نہیں آتا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، امی مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اور وہ میری بات سن کر تا دیر روتی رہیں، اور وہ آخری رات تھی جب میں ان کی گود میں سو گئی۔ پھر اس رات کے بعد مجھے کبھی ان کی گود میسر ہی نہ آئی، اور اس رات بھی میری امی کا انتقال ہو گیا۔ اس روز میں نے پہلی بار اپنے ماموں کو دیکھا۔ وہ میری امی کے بھائی تھے جو ان کی میت پر کھڑے ہو کر افسوس زدہ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اب کیا فائدہ۔ انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن میری دادی اور چچا نے سختی سے منع کر دیا۔ میں خود بھی ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، میرے لیے وہی جہنم ٹھیک تھا جس میں میری امی جلتی رہی۔ مجھے اب کسی بھی سکون کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نہ جانے میں کتنے دن امی کی جدائی کا شکار رہی، کتنے دن میرا دل ٹوٹ ٹوٹ کر ان کو یاد کرتا رہا، کتنی ہی راتیں میں نے جاگتے ہوئے گزار دیں۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ایک انسان کے سہارے گزر رہی ہو اور وہ انسان بھی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے؟ بھلا اس کے بغیر جینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ امی کے بعد مجھے اسکول سے چھڑوا لیا گیا اور گھر کے کام کاج میں لگا دیا گیا۔
چچا اگر محبت نہیں کرتے تھے تو بیجا سختی بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی گنجائش میری چچی نے پوری کی ہوتی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ میری ماں کی وفات کے بعد دادی کو کچھ مجھ پہ رحم آیا، وہ بھی شاید اسی وجہ سے کہ امی کے بعد کبھی بھی کسی نے ان کی خدمت نہیں کی۔ امی تو سارا دن ان کی جلی کٹی بھی سنتی تھی اور ان کی خدمت بھی کرتی تھی، اور امی کے بعد اب وہ ایک چارپائی پہ پڑی پڑی غلطی رہتی، ان کے گھٹنوں میں اکثر درد رہتا اور امی ان کو سہارا دے کر چلاتی رہتی اور ان کے کام کاج بھی کرتی۔ شاید ان کے لیے بھی اب امی کو احساس ہوا تھا اور اب انہوں نے مجھ پر کوئی بہتر رویہ رکھنا شروع کر دیا، لیکن میرا دل اب ان لوگوں سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ بس نام کے رشتہ دار تھے، میں نے کبھی بھی ان سے اپنے دل نہیں لگایا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ چلتا رہا، میرے ذہن میں بس وہی سوچیں ہوتی جیسا وہ میری امی کے ساتھ کرتے تھے۔ نہ جانے میری امی نے وہ مشکل وقت کس طرح گزارا، اور پھر امی کے بعد وہ کام کاج کے سارے نظام کو میں نے سنبھال لیا۔ آہستہ آہستہ میں ہر کام سیکھتی گئی، ہر کام میرے حوالے ہوتا چلا گیا، اور پھر چچی کی آوارہ گردیاں، سارا دن میں گھر کے کام کرتی، دادی کا خیال رکھتی۔ دادی اب مکمل ضعیف ہو چکی تھی اور میرے چچا کو میری شادی کی فکر تھی، اور انہوں نے ایک دو بار ڈھکے ہوئے لفظوں میں کہا اب میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرنا چاہیے۔ اور اس روز میں ان کے کمرے میں چائے دینے گئی، جب میں نے سنا میری چچی کہہ رہی تھی کہ اگر ریحانہ کا رشتہ دیکھ رہی ہیں تو پھر میرے بھائی سے کر دیجیے گا، گھر کی بچی ہے اور گھر میں ہی رہے گی۔ اب تو جانتے ہی ہیں کہ آپ کی اس کی ماں کا کردار کیسا تھا، اور اس بات کے ساتھ شاید ہی کوئی قبول کرے۔ میرے چچا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے، اور ان کی یہ بات سن کر میرا دل لرز گیا۔ شاید میں ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں جانے والی تھی۔ میں نے ایک دو بار چچی کے بھائی کو یہاں پر دیکھا تھا، وہ دیکھنے میں اچھا خاصا اور با اخلاق لڑکا تھا، مجھ سے عمر میں کچھ زیادہ بڑا تھا، لیکن اس قدر زیادہ فرق بھی نہیں تھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے لیے میرا رشتہ طلب کرنا چاہتی ہیں، اور ان کا بڑا بھائی تو ایک نمبر کا عیاش آدمی تھا اور اپنی ایک بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکا تھا۔ میری دادی نے اس فیصلے کے پرزور مذمت کی، لیکن میری چچی اپنے مطالبے پہ قائم رہی اور میرے چچا نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس معاملے میں اگر کچھ بھی کہتی تو فی الحال اس معاملے میں خاموشی تھی۔ جب ایک بار پھر چچی کا چھوٹا بھائی عابد ہمارے گھر آیا، وہ دیکھنے میں مجھے اچھا اور سلجھا ہوا انسان لگتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف زیادہ متوجہ رہتا ہے، اور بھی کہیں نہ کہیں وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کے بجائے اگر میری شادی اس سے ہو جاتی تو بہتر تھا، اور ایک یہی غلطی تھی جو میں نے اس کے بارے میں اچھا سوچ کر کی۔ وہ سبھی ایک ہی جیسے تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میری چچی نے گھر پہ واویلا ڈال دیا کہ میرے بھائی کو اس نے ورغلا دیا ہے، کیونکہ اب وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ان کے بھائی نے نہ جانے گھر میں کیا کہا، لیکن ان کی ضد کی وجہ سے بالآخر میری شادی عابد سے کر دی گئی، اور میں اندر ہی اندر مطمئن تھی کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے یہ باور کروا دیا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھے کسی بھی مرضی پہ چلنے نہیں دے گا۔ کچھ دن تو یوں پرسکون گزرے، گویا مجھے لگا شاید کوئی مجھے نعمت مل گئی ہے یا پھر میرے صبر کا پھل۔ عابد مجھے لے کے ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کے گھر والے مجھ سے کوئی بہترین سا رویہ نہیں رکھتے تھے۔ جب تک دادی زندہ رہی میں کبھی کبھار دادی سے ملنے جاتی، لیکن میری شادی کے 2 ہی ماہ کے بعد دادی بھی چل بسی، اور پھر میرا اس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے جانا بھی چھوڑ دیا۔ شادی کے کچھ ہی ماہ بعد مجھے ماں بننے کی خبر ملی، اور میں اس قدر خوش تھی کہ مارے خوشی کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اسی وقت اٹھی اور نوافل ادا کیے۔ عابد بھی میرے ساتھ خوش تھا۔ عابد کی بس یہی خامی تھی کہ وہ بہت لالچی انسان تھا، ہر وقت پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا، اور اس کے علاوہ وہ اس وقت تک میرے ساتھ اچھا رہا جب تک ہماری شادی کو 1.5 سال مکمل ہوا اور اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ اور بجائے اس کے کہ اس وقت میری خوشیوں کا آغاز ہوتا، میری زندگی میں ایک نئے طوفان کی مداخلت ہوئی جس نے مجھے بکھیر کے رکھ دیا۔ ان دنوں عابد کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی اور گھر کے معاملات بھی کافی تنگ تھے۔ عابد کا ایک دوست یوسف اکثر ہمارے گھر میں آتا رہتا اور عابد کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے۔ یوسف مجھے کبھی بھی اچھا انسان نہیں لگتا تھا، لیکن عابد کی وجہ سے میں اس کی عزت کرتی اور اسے اپنے بھائی کی طرح ہی سمجھتی۔ میں نے کبھی بھی اسے کوئی فالتو فضول بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی اس کے پاس جا کر بیٹھی۔ وہ عابد کی موجودگی میں ہمارے پاس آتا اور پھر چلا جاتا، لیکن وہ ایک رات نہ جانے کیا ہوا جب عابد گھر پہ نہیں تھے وہ ہمارے گھر آیا اور مجھ سے عابد کے متعلق پوچھا۔ میں نے بتایا کہ وہ آج گھر پہ نہیں ہے بلکہ کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے عابد کو کال کر دی ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر اس کا انتظار کر لیتا ہوں۔ یہاں پر میں نے غلطی کی کہ میں نے اسے اپنے گھر میں بیٹھنے دیا۔ اس وقت میرا بیٹا سو رہا تھا اور میں کمرے میں اس کے پاس موجود تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا
وہ میرے کمرے میں داخل ہوا. میں اسے دیکھ کے شدید حیرانگی کا شکار ہوئی. کہیں نہ کہیں میرے دل میں خوف نے بھی دستک دی. نہ جانے وہ شخص اب اندر کیا کرنے آ رہا ہے اور اس کے کیا ارادے تھے. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جلد ہی اس کے تمام ارادے مجھ پہ واضح ہو جائیں گے. میں جلدی سے اٹھی اور سختی سے پوچھا کہ آپ اندر کیا کرنے آئے ہیں؟ بیٹھ کر عابد کا انتظار کریں باہر، وہ آتے ہی ہوں گے. میں کافی دیر عابد کا انتظار کر چکا ہوں، اب تھک گیا ہوں. کیا تم کچھ دیر مجھے کمپنی نہیں دوگی؟ میں اس کی آنکھوں کی خباثت اور اس کے لہجے میں شدید حیرت کا شکار ہوئی اور جلدی سے کمرے سے باہر جانے لگی. جب اس نے مجھے پکڑ لیا اور میں اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کے رہ گئی. میں نے زور زور سے عابد کو بلانا شروع کر دیا اور اس کے گندے ارادے مجھ پہ کھل چکے تھے. نہ جانے عابد کہاں رہ گئے تھے. میں نے اپنا بچاؤ اور اس کے خلاف مذمت کی اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے شوہر بھی بچایا، لیکن وہ شخص مجھے درندوں کی طرح نوچنے لگا اور آخر اس نے میری عزت کو نیلام کر دیا. میرا معصوم بچہ رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا اور میں اسے منت سماجت کر رہی تھی، لیکن اس شخص کو ترس نہیں آیا. اس نے میری عزت کو ویران کر دیا اور مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا. اس کے جاتے ہی عابد گھر میں داخل ہوا اور مجھے اس حالت میں دیکھ کے دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا. میں روتے ہوئے اسے لپٹ گئی. میں نے ساری بات اسے بتا دی. وہ سن کر شدید حیران تھا، لیکن یہ حیرانگی کچھ پل کی تھی. جب اس کی آنکھوں میں شدید غصہ نظر آنے لگا، وہ آگ بگولا ہو کر گھر سے نکل گیا. میں ڈر کے مارے لرز رہی تھی، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا. اگر عابد مجھے چھیڑ دیتا تو میں کہیں کی بھی نہ رہتی. اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا. مجھے ہر حال میں اس نے آتے ہی مجھے درندوں کی طرح مارنا شروع کر دیا. مجھے تو اسی گھر میں رہنا تھا. کافی دیر کے بعد جب وہ گھر آیا تو یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی سے جھگڑ کر آیا ہے. وہ مجھے مارتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا رہا کہ تمہارا اس کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے، تم غلیظ عورت، میں نے تم پر اعتبار کیا اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ. میں نے عابد کو اپنے بیٹے کی قسم اٹھا کر بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچتے ہو. میں نے آج تک اسے اپنے بھائی کی نظر سے دیکھا ہے اور آج تک اسے غیر ضروری بات نہیں کی. پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ مل کر کوئی چکر چلایا ہو؟ لیکن عابد شدید ناراض تھا. میری زندگی مکمل بدل چکی تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ ہونے لگ جائے گا. ایک روز یوسف دوبارہ ہمارے گھر آیا. اس روز عابد گھر پہ موجود تھا. میں اسے دیکھ کے خوف سے لرز گئی. عابد بھی اسے دیکھ کے شدید غصے میں آیا اور جاتے اسے گریبان سے پکڑ کر کہا کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹوں کی ایک گڈی اٹھا کے عابد کے سامنے پھینک دی اور کہا کہ یہ رکھ لو اور اس بات کو بھول جاؤ جو میں نے کیا. اس کی میں قیمت ادا کر رہا ہوں اور آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا. دیکھو میری گھریلو معاملات خراب ہو رہے ہیں اور میری بیوی روٹ کر چلی گئی ہے، تو میری بیوی سے جا کر کہو کہ یہ سب کچھ غلط فہمی تھی اور میں اس کے بعد تمہیں اور بھی پیسے دے دوں گا. عابد کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ میں اس کام کے 50,000 لوں گا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے اور میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی. آخر وہ کیسا شوہر تھا جو اپنی بیوی کی عزت کے بدلے بحث طلب کر رہا تھا. میں نے اس کے ساتھ بحث بھی کی اور اس نے مجھے کہا کہ اب تمہاری عزت کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی. ویسے تو تم یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں رہی، لیکن میں تمہیں یہاں پہ رکھ رہا ہوں. اگر تم نے اس بات سے انکار کیا تو میں تمہیں یہاں سے بھیج دوں گا. پھر سوچ لو کہ تم کدھر جاؤ گی اور تمہیں تمہارے بیٹے سے بھی نہیں ملنے دیا جائے گا. میں جانتی تھی اس نے میری کمزوری کو نشانہ بنایا ہے اور پھر ہر دن ایسا ہی ہونے لگا. وہ کسی نہ کسی شخص کو لے آتا اور میری عزت کے بدلے وہ اس سے رقم وصول کرتا. وہ ہر روز مجھے معنی عمل کی ادویات کھلا دیتا اور اپنی مرضی کرتا. ہر ماہ کوئی نہ کوئی نیا شخص ہوتا. پہلے پہل تو یہ بات ایک ماہ پر محیط تھی، لیکن اس کے بعد یہ بات 10 دنوں پر آ گئی اور پھر ہر 10 دن کے بعد وہ کوئی نہ کوئی شخص لے آتا اور پوری رات مجھے اس شخص کے ساتھ رہنا پڑتا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی کس ڈگر پہ چل نکلی ہے. میں ایک طوائف بن کے رہ گئی ہوں، ایسی طوائف جو اپنے جسم کو محض اپنی پناہ گاہ کے بدلے اس شخص کے کہنے پہ فروخت کر رہی ہوں جو خود اس کی عزت کا محافظ ہے اور جسے خدا نے اس کا ہمسفر بنایا ہے. میں نے کئی بار عابد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ چلو میں مان لیتی ہوں وہ سب کچھ میری غلطی تھی، لیکن مجھے معاف کر دو، مجھ سے یہ سب کچھ مت کرواؤ. میں سب کے لیے نہیں بنائی گئی، تو میرے شوہر اور میں تمہاری عزت ہوں. یہ سب کچھ تمہارا حق ہے. لیکن اب صرف پیسوں کی ایسی اسے لت لگ چکی تھی جو وہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا. وہ میری بات پہ بھڑک جاتا اور یہی کہتا کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تم یہ نہیں سوچتی کہ تمہارے پاس کتنے پیسے آ رہے ہیں. آخر ایک رات کی کیا بات ہے، تم ہو تو میری ہی بیوی اور میرے ہی پاس رہ رہی ہو. ان عورتوں کے بارے میں سوچو جو گلیوں اور سڑکوں پہ ہر روز اپنے من پسند لوگوں کو اپنی عزت بیچتی ہیں. وہ بھی تو تمہاری جیسی عورتیں ہیں. اور آخر اس حساب سے کیا ہو جائے گا، تم ہو تو میری بیوی نا اور میرے ہی بچوں کی ماں ہو. کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ سب کچھ تمہارے اور میرے درمیان رہے گا اور جیسے میرے حالات ٹھیک ہوں گے
ہم یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے، لیکن میں جانتی تھی وہ کبھی بھی اپنے لالچ سے باز نہیں آئے گا۔ اس کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنی عادت سے باز آ جائے؟ 1 سال کے بعد میں دوبارہ حاملہ ہو گئی۔ اب میرا بیٹا 1 سال کا ہو چکا تھا اور میری زندگی کا محور تھا۔ میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پہل تو مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں تو میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس بچے سے میں محبت کرتی تھی کیونکہ یہ میرے وجود کا حصہ تھا۔ میں کسی بھی صورت اسے ضائع نہیں کروا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ حمل کو ضائع کروانا کس قدر شدید گناہ ہے، اور گناہ پر گناہ کر کے میں نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ میں اس معصوم کی جان نہیں لے سکتی۔ میں نے 3 ماہ تک عابد سے اس حمل کو چھپایا اور 3 ماہ کے بعد اسے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ میں حاملہ ہوں، کیونکہ اب اس کے بعد یہ مناسب نہیں کہ میں اب بھی اس کی بات مانوں اور آئے روز لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی رہوں۔ میری بات سن کے وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم ادویات استعمال نہیں کر رہی تھی؟ میں نے بے اختیار ہی اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور کہا کہ عابد، خدا کے واسطے اس بچے کو دنیا میں آنے دو۔ میں اس بچے کو ختم نہیں کروا سکتی، یہ میرے وجود کا حصہ ہے اور اللہ نے مجھے دیا ہے۔ میں ادویات کو استعمال کرتی رہی ہوں۔ وہ مجھے اسی وقت ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ میں پورے راستے روتی رہی اور اللہ سے دعائیں مانگتی رہی کہ یا اللہ مجھ پہ یہ ستم نہ ہونے دینا، اس جان کو مجھ سے جدا نہ کرنا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس نے مجھے اندر ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ میں ڈاکٹر سے بات کر کے آؤں کہ ہم اس بچے کو گرانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اندر گئی، میں نے ڈاکٹر کو اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا۔ باہر آ کر میں نے جھوٹ بولتے ہوئے عابد سے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر بچے کو کچھ ہوا تو میری بھی جان کا خطرہ ہے اور ڈاکٹر کسی بھی صورت یہ رسک نہیں لے سکتی۔ میں جانتی تھی کہ میں اس کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہوں۔ میرا وجود اس کو آئے روز نوٹوں سے متعارف کروا رہا ہے، پھر وہ کیسے مجھے مرنے دے سکتا ہے؟ وہ میری بات سن کے خاموش ہو گیا اور میں نہیں جانتی تھی اسے میری بات پر یقین آیا یا نہیں، لیکن وہ مجھے لے کے خاموشی سے گھر آ گیا۔ اسی شام میں نے ایک بار پھر اس سے کہا کہ عابد، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو، مجھے اس گندے دھندے سے باہر نکال دو، مجھے یہ سب ملوث نہ کرو۔ اللہ تمہیں وسیع رزق دے گا، لیکن یہ حرام تمہیں کہیں نہ کہیں نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اس نے میری کسی بھی بات پہ کان نہیں دھرا۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ حمل کی بات پر خاموش ہو گیا اور تب تک کی سہولت دے دی کہ جب تک اس بچے کو پیدا نہ کر لیا۔ لیکن اس بچے کو پیدا کرنے کے بعد پھر سے اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ آئے روز مردوں کو لے آئے گا اور میرے ساتھ وہی کھیل کھیلے گا اور اپنی رقم وصول کرے گا۔ نہ جانے میں کیسا مرد تھا، کاش کہ خدا مجھے موت دے دیتا۔ اتنی دعاؤں نمازوں کے بعد بھی وہ مجھ پر ترس کیوں نہیں کھا رہا تھا؟ میں خودکشی بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اب عابد کے پاس یہ راستہ تھا کہ وہ ہمیشہ مجھے یہی دھمکی دیتا کہ وہ بچی میری نہیں ہے، اور اگر میں نے اسے انکار کیا اور اس کا کام نہیں کیا تو وہ اس بچی کو اٹھا کر کسی یتیم خانے میں دے دے گا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ شاید میری بیٹی کے مقدر بھی میرے ہی جیسے ہوں گے۔ میرے چچا نے پلٹ کے میری خبر تک نہیں لی اور میرے سسرال والوں کو عابد نے اس گھر آنے سے منع کر رکھا تھا۔ یہ گھر میرے لیے قید خانہ تھا اور بچی کی پیدائش کے بعد ایک بار پھر وہ شخص کو لے کے میرے پاس آیا اور ایک بار پھر اس کا یہی مطالبہ تھا کہ میں وہ رات اس شخص کے ساتھ گزار لوں جس کے بدلے میں وہ ایک بھاری قیمت وصول کر لے گا۔ لیکن میں ہرگز نہیں چاہتی تھی وہ شخص میرے قریب آنے لگا اور میری جان حلق میں اٹکنے لگی۔ میں بیڈ پر چت لیٹی ہوئی تھی اور وہ میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں مجھے اپنی گردن پہ ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو سختی سے مون رکھا تھا اور مجھے اتنی جرت نہیں ہوئی کہ میں اپنی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھتی۔ وہ میرے اتنے قریب تھا کہ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ کب سے یہ دھندا چلا رہی ہو تم؟ اور نماز اور قرآن کی آڑ لیتے ہوئے بھی تم یہ سب کچھ کرتی ہو؟ کیسی عورت ہو تم؟ وہ میرے کان کے قریب کرختگی سے غرایا اور میں پلٹ کے میں نے آنکھیں کھولی، اسے دیکھنے لگی۔ آج تک مجھے ایسی بات کسی نے نہیں کی تھی۔ میں نے بے اختیار ہی اپنے سینے پہ رکھے ہوئے اس قرآن کو تھام لیا اور آنسو میری پلکوں سے گرنے لگے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا، کیا تم یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہی ہو؟ میں نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا اور اپنے چادر میں چھپائے ہوئے اس قرآن کو باہر نکالا اور کہا کہ میرا اللہ اور قرآن گواہ ہے کہ سب کچھ میری مرضی سے نہیں ہے۔ مجھ پر وہ شخص مسلط ہے اور وہی مجھے مجبور کرتا ہے۔ میں اپنے بچوں کی خاطر یہ سب کچھ کرتی ہوں۔ وہ بے اختیار اٹھا اور اٹھتے ہی میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس علاقے کا نیا ایس پی ہوں اور یوں سمجھو کہ خدا نے مجھے تمہاری مدد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ڈیوٹی سنبھالتے ہی مجھے کسی طرح یہ سننے میں آیا کہ یہ شخص اپنے گھر میں دندا چلا رہا ہے اور میں اس کے خلاف ثبوت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تم مجھے ساری بات بتاؤ، میں تمہیں سارے بیان ریکارڈ کرتا ہوں اور یہ میرے پاس محفوظ رہے گا۔
میں ہر ممکن مدد کروں گا تمہاری۔ بالآخر خدا کو مجھ پہ رحم آ گیا اور خدا نے میرے لیے وہ فرشتہ بھیج دیا جس نے میری مدد کرنی تھی۔ میں نے جرأت کی اور سارا کچھ اس شخص کو بتاتی چلی گئی، اور یہ میرا قرآن پر یقین تھا کہ جب قرآن نے وہ معجزہ دکھایا کہ جس شخص کو میں اپنی عزت اچھالنے والا درندہ سمجھ کر قرآن کی پناہ لے رہی تھی، وہ شخص ہی میرے لیے مسیحا ثابت ہوا۔ اس نے مجھے اس گن سے باہر نکال دیا۔ عابد کے خلاف کارروائی کی گئی اور عابد حراست میں چلا گیا۔ میں نے عابد کے خلاف بیان دے دیا۔ آخر میں کب تک اس شخص کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی جس نے مجھے کبھی بھی اپنی عزت نہیں سمجھا اور مجھے اپنی بیوی ہوتے ہوئے ان لوگوں کے حوالے کر کے ان سے رقم وصول کرتا رہا۔ میں نے عابد سے طلاق لے لی اور میرا ایسا فیصلہ تھا جو زندگی میں پہلی بار میں نے خود کے لیے خود کیا۔ میں نہیں جانتی یہ فیصلہ غلط تھا یا ٹھیک، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس شخص کو ایک اور موقع دے دیتی۔ ایس پی فیاض اپنی بیوی کے ہمراہ دوبارہ میرے گھر آیا اور مجھے کہا کہ تم میرے لیے بالکل میری بہنوں اور بیٹیوں کی طرح ہو۔ اس کی بیوی بھی بے حد رحم دل تھی۔ انہوں نے مجھے معاشی معاملات سے نپٹنے کے لیے درجہ چہارم پر نوکری دلوا دی، اور میں ایک اسکول میں اب یہ نوکری سر انجام دے کر اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پالتی ہوں۔ میں نے ہر ایک شخص سے ہر تعلق منقطع کر دیا ہے۔ میری زندگی کا محور صرف اور صرف میرے بچے ہیں۔ میرا خدا پر یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو یوسف کو اندھے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، وہ ہمیں بھی ضلالت اور آزمائشوں سے نکال کر عزت دلوانے پر قادر ہے۔ میں آج بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اندھی دلدل سے نجات دی۔ میں آج بھی سجدے میں رو رو کر اس سے اپنی ہر خطا کی معافی طلب کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر میں اس وقت بھی ہمت کرتی اور اس شخص کے گھر کو چھوڑ دیتی تو وہ مجھ پر کبھی بھی حاوی نہ ہوتا، لیکن شاید میری کم ہمتی نے مجھ پر اسے حاوی کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔